السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج پرانے شہر حیدرآباد میں موسیٰ ندی ڈیولپمنٹ کے نام پر جو ہزاروں مکانات کو جو مسمار کیا جا رہا ہے اور اس کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں ہیڈرا کے نام پر جو بڑے بڑے کامپلیکس مکانات کو مسمار کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شہر کو ترقی دی جا رہی ہے، شہر کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج موسیٰ ندی کے کنارے جتنے بھی مکانات بنے ہیں یہ 8-10 سال کے نہیں ہیں، بلکہ یہ کانگریس کے دور کے بھی ہے، ٹی ڈی پی کے دور کے بھی ہے، پھر BRS کے دور کے بھی ہے، لیکن زیادہ تر یہ کانگریس کے دور کے ہے۔ تو آج جو کانگریسی قائدین منہ میں لڈو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو برسر اقتدار جماعتوں میں تھے، وہی لوگوں نے ان سرکاری اراضیات پر ناجائز قبضے کرتے ہوئے اس کو فروخت کیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جو اصل چور ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، اور جو اپنی محنت مزدوری کی کمائی سے پائی جمع کر کے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے جو چھوٹا سا آشیانہ بنا لیے، آج ان کے اوپر ایک وبال آ گیا ہے اور ان کے مکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کو ڈبل بیڈ روم دینے کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ تو حکومت تلنگانہ کو تو پہلے یہ چاہیے تھا کہ جتنے مکانات کی نشاندہی کیے ہیں پہلے ان کو مکانات الاٹ کرنا چاہیے تھا، یا ان کو 100 گز زمین الاٹ کرنا چاہیے تھا، اور جو مکان کو مسمار کیا جا رہا ہے اس کا ان کو معقول معاوضہ ان کو پہلے ان کے ہاتھ میں دینا چاہیے تھا۔ تو تب جا کر حکومت کی نیک نیتی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں پر حکومت کی نیک نیتی نہیں ہے، بلکہ موسیٰ ندی کو ترقی دینے کے بہانے غریب مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، مسلمانوں کو بے گھر کرنا ہے۔ بس یہ کہا جا رہا ہے کہ 70,000 مکانات کو مسمار کیا جائے گا۔ تو اب ان مکانات میں جو رہنے والے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ تو حکومت تلنگانہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ کیا کرنا چاہتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت تلنگانہ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم کو پرانے شہر سے کسی جماعت کو ووٹ نہیں ملتا، کانگریس کو نہیں ملتا، کانگریس کا ایک MLA منتخب نہیں ہوا، اور یہ زمانے سے دراز سے چلا آ رہا ہے۔ کہیں یہ ووٹ بینک کی سیاست تو نہیں ہے؟ کیا یہ جو نا معصوم غریب مسلمانوں سے بدلہ تو نہیں لیا جا رہا ہے؟ اب آنے والے کارپوریٹر الیکشن ہے، تو حکومت تلنگانہ آخر کرنا کیا چاہتی ہے؟ ہم اس کارروائی کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، اور حکومت تلنگانہ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے مکانات کی نشاندہی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے پہلے ان کے رہنے کا انتظام کیا جائے، اور جو مکانات مسمار کر رہے ہیں اس کا معقول ان کو رقم دی جائے، یا ان کے لیے کہیں زمین جو ہے نا الاٹ کیا جائے تاکہ اس رقم سے وہ اپنا مکان بنا سکے۔ اگر حکومت یہ نہیں کرتی ہے تو یہاں پر صاف ظاہر ہے کہ حکومت تلنگانہ مسلمانوں سے در پردہ ایک دشمنی نبھا رہی ہے، مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ بلڈوزر کلچر یہاں حیدرآباد میں بھی جو ہے نا شروع ہو چکا ہے۔ کیا ہم اس کو ایک چھوٹا UP سمجھنا چاہیے کہ یہاں کے ہم CM کو کیا UP کے CM کا برابر کا ہم سمجھنا چاہیے؟ وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی ہو رہا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بڑے بلند بانگ دعوے کیے گئے کہ میں مسلم دوست ہوں، میں مسلمانوں کو جو ہے نا ان کی بھلائی کے لیے کام کروں گا، ان کا حق دوں گا، ان کی تعلیم کا انتظام کروں گا۔ ارے جو تم گارنٹیز کا وعدہ کیے وہ ابھی تک پورا نہیں کیے۔
غریب بیواؤں کو جو وظیفے دینے کا وعدہ کیے وہ تک بھی پورا نہیں ہوا، گھریلو خواتین کو 2500 روپے دینے کا وعدہ کیا، آج تک وہ پورا نہیں ہوا، 500 روپے سلنڈر کیا ہوا تمہارا؟ یعنی جو تمہارے وعدے ہیں وہ تو برفتان کی نظر پڑ گئے، اور جو غریب مسلمانوں پر لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم اس کو در پردہ ایک RSS کا اور BJP کا ایجنڈا تصور نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، یہی بات جو ہے نا ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ میں تمام سیاسی اور سماجی، دینی، ملی جماعتوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ حکومت کی اس جابرانہ کارروائی کے خلاف ایک منظم انداز میں جو ہے نا ہم کو تحریک چلانا چاہیے اور حکومت کو مجبور کرنا چاہیے۔ ہم ترقی کے، ڈیولپمنٹ کے مخالف نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر حیدرآباد خوبصورت بنے اور دوسرے شہروں کے مماثل ہمارا شہر ترقی کرے، لیکن ہم اپنے گھروں کے چھتوں کے پر سودا نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کے بنا پر نہیں کر سکتے۔ ارے بھائی، شہر کی خوبصورتی تو آبادی سے ہوتی ہے، آپ آبادی کو تھیس نیس کر کے آپ کیا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں؟ تو پہلے اس آبادی کا متبادل آپ انتظام کیجئے، آپ ان کے جو نا مکانات فراہم کیجئے، زمینات دیجئے، ان کو معقول معاوضہ دیجئے، تو تب جا کے جو نا یہ ترقی ہو سکتی ہے، ورنہ یہ سراسر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے، اور جو نا یہ ووٹ بینک کی سیاست، اس کو سمجھنے میں ہم کو دیر نہیں لگے گی۔